محرم الحرام کا مہینہ قربانی کی یاد تازہ کرانے کے لیے آتا ہے. محرم الحرام کا مہینہ نفس امارہ کو کچلنے کی دعوت دیتا ہے. نفس کو کچل دو. اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو تازہ کرنے والوں، ارے سنو، ایک یتیم تھا، اس کے مقابلے میں امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو قربان کیا، خاندان رسول کے ایک ایک فرد کو قربان کیا. لیکن مسلمانوں، وہ ایک یتیم تھا تو خاندان رسول کا ایک ایک فرد قربان ہو گیا. آج اگر تم غور کرو گے تو آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ قدم قدم پر یتیم بستے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے ہیں. بتاؤ، وہ ایک یتیم تھا تو میرے دوستوں اس کے مقابلے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. لیکن آج ہزاروں یتیم ہیں مگر حسین کا نام لیوا کوئی نہیں. وہ ایک یتیم تھا تو ان کے مقابلے میں حسین آئے تعالیٰ عنہ، اور آج ہزاروں یتیم ہیں مگر حسین کا پیکر کوئی نہیں، حسین کا نمونہ کوئی نہیں. یہ ہوٹل میں بیٹھ کر نبی پر اعتراض، اور پارک میں بیٹھ کر ولیوں پر اعتراض، اور سگریٹ پیتے ہوئے صحابہ پر اعتراض، اور چائے کا کش لگاتے ہوئے جناب خلفائے راشدین پر اعتراض. جو منہ میں آتا ہے آج کہا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، مگر آج حسین کا علم بردار اور حسینی مشن کو آج زندہ کرنے والا میرے دوست دنیا میں نظر نہیں آتا. تو یہ محرم کا مہینہ آیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس محرم کا مہینہ آ گیا، 10 دن عبادت کر لو، ریاضت کر لو، کود لو، پھاند لو، ماتم کر لو، اچھلو، کودو، پھاندو، دوڑو، 10 دن، اور باقی 11 مہینہ 20 دن جو چاہو کرو، چھٹی. یہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اس لیے تھی. محرم کا چاند آیا جناب، مہینہ نکلا، الحمدللہ. دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی تو محرم کے مہینے میں پہلے رہتے اتھار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ بس جب محرم کا مہینہ آئے تو محرم کا چاند ادھر نظر آیا، ادھر کالے کالے کپڑے پہن دیے. سبحان اللہ، کالے کپڑے. عجیب بات ہے، اوپر کالا، نیچے کالا، باہر کالا، اندر کالا. کیا بات ہے؟ ارے بھائی، کالے کپڑے کیا تماشا ہے، کیا بات ہے کالے کپڑے کی؟ اس قدر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم ہے. کالے کپڑے، 11 مہینہ اور 20 دن تو سرخ پہنو، سفید پہنو، کوئی بات نہیں. 10 دن کے اندر کالے کپڑے پہنے اور بن گئے کہ جی ہم محب اہل بیت ہیں. سبحان اللہ، محب اہل بیت کی پہچان صرف کالے کپڑوں میں؟ کیا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے قربانی پیش کی تھی کہ 11 مہینے اور 20 دن تو مزہ کرنا اور 10 دن میں کالے کپڑے پہن لینا بس. آج قوم کا مزاج بگڑ چکا ہے، حالات بگڑ چکے ہیں. کالے کپڑے پہن کر ننگے پاؤں ننگے سر جناب دوڑتے پھر رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے، جیسے معلوم ہوتا ہے جیسے میدان کربلا میں یہ دوڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. عجیب بات ہے صاحب. اور غضب خدا کا، آپ لوگ تو شاید اس سے واقف نہیں ہیں کہ میں لاہور میں تقریر کر رہا تھا. تقریر کرتے کرتے معلوم ہوا، مجھے ایک پرچہ آیا، اس میں معلوم ہوا کہ یہ جو کنجریاں ہوتی ہیں نا، طبائف یہ عورتیں جو ہوتی ہیں جو کاروبار کرتی ہیں، بازاروں میں بیٹھنے والی عورت، یہ عورتیں جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو 10 دن تک اپنا کاروبار بند کر دیتی ہیں. تو مجھ سے کسی نے پرچہ دیا تھا، دیکھیے ان کنجریوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے مولانا صاحب کہ یہ محرم کے مہینے میں 10 دن تو کاروبار بند کر دیتی ہیں، ان کو تو بڑا ثواب ملتا ہوگا. ہم نے کہا سبحان اللہ، ٹھیک ہے، بڑا ثواب ملتا ہوگا ان کو، 10 دن کاروبار بند کرو اور 11 مہینے اور 20 دن کاروبار کرو. یہ محرم کا مہینہ کیا سکھاتا ہے؟ یاد رکھو، محرم الحرام اس لیے نہیں آیا کہ ہم کالے کپڑے پہن کر کے اور محب اہل بیت کا ہم ہونے کا ثبوت دیے. محرم کا مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ چیخ و پکار کر کے، عالم نکال کر کے، تازیہ نکال کر کے اور بس سمجھ لیں کہ بس ہم مجاہد فی سبیل اللہ ہو گئے. میرے
میرے دوستوں محرم کے مہینے کا مقصد یہ نہیں، اے محرم کی یاد کو تازہ کرنے والوں، اے محرم کے مہینے کو منانے والوں، تم علم نکالتے ہو، تاجیے نکالتے ہو اور ہو ہا شور کرتے پھرتے ہو، کیا تم یزید کی نقل کرتے ہو جیسے یزید خبیث اور اس کا لشکر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہ سروں کو نیزوں پر لے کر کے اور وہ علم لے کر کے پھرتے تھے کالے کالے کپڑے پہن کر کے، یزیدی کالے کالے کپڑے پہن کر کے اور سروں کو نیزے پر لے کر کے اور کوفہ کے اندر اور قمیص کے اندر وہ کمبل پھرتے تھے۔ آج کل کا نام نہاد وہی مسلمان اور محب اہل بیت بھی ایسے ہی کرتا اور کہتا جی ہم محب اہل بیت ہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں، نماز سے کوئی تعلق نہیں اور محب اہل بیت ہے۔ اے محب رسول اور محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرنے والوں سنو، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آ گیا، تلوار چلنے والی ہے، گردن کٹنے والی ہے، فرماتے اے شبر لڑی سالی ذرا ٹھہر جا، میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے نانا جان کی سنت تو ادا کر لوں، آخری وقت ہے، نہ حضرت زینب کے لیے وصیت ہے، نہ حضرت زین العابدین کی یاد ہے، اگر یاد ہے تو نانا جان کی سنت کی یاد ہے، نماز کی یاد ہے۔ آج جناب محب اہل بیت پھرتے ہیں، نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، جی محب اہل بیت ہے۔ سنو قربانی سے میرے دوستو، جب تک قربانی نہیں ہوتی اور جب تک کوئی قوم قربانی نہیں دیتی زندگی کا مزہ نہیں۔ دیکھیے یہ جو پتھر اور اس کا نگینہ انگوٹھیوں میں ہوا کرتا ہے، انگوٹھی میں جو ہم نگ لگاتے ہیں عقیق کا، جواہر اور ہیرا ڈائمنڈ، اس کو ہم لگاتے ہیں، تو ذرا غور کرو کہ یہ ہیرا جو انگوٹھی میں ہم رنگ میں لگاتے ہیں یہ پہاڑ سے نکلا، پہاڑ سے نکلنے کے بعد اس کو چیرا گیا، کاٹا گیا، پھاڑا گیا اور ہزاروں مرتبے کاٹنے کے بعد اور پھر جا کر کے یہ انگوٹھی کا نگ بن کر کے چمکا۔ معلوم ہوا کہ جب تک کوئی قوم قربانی نہ کرے، جب تک اس پر مصیبت نہ ہو، جب تک اس پر پریشانی نہ ہو، وہ چمکتا نہیں۔ نومی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نومی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، جب مشقت ہوئی ہے کسی ملک اور قوم کو تو پھر جا کر کے میرے دوستوں نام والا ہوا ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق، یہ پتھر جو ہوتا ہے عقیق، اس کو 100 بار کاٹتے ہیں تو جب جا کر کے میرے دوستوں یہ انگوٹھی کا نگ بنتا ہے۔ 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا۔ ایک بڑے مزے کی بات میں آپ کو سناؤں، اس وقت یاد آ گئی وہ بات، عورتیں اس بات کو خوب سمجھیں گی، مرد بھی سمجھیں گے مگر عورتیں بھی سمجھیں گی۔ دیکھیے یہ جو عورتیں ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہیں، ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہیں اور پاؤں میں مہندی لگاتی ہیں، تو آپ کو پتا ہے مہندی کی ہسٹری سناتا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیے آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اور عورتوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ مہندی کی ہسٹری دیکھو۔ مہندی کی تاریخ یہ ہے کہ اس مہندی کے پتے کو لے کر کے پانی میں دیا جاتا ہے، جی پانی میں دینے کے بعد اس کو کچلا جاتا ہے، جی اس کو پیسا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، اس کو گوندھا جاتا ہے، ہزاروں مصیبت کے بعد پھر جا کر کے مہندی پاؤں کے لگنے کے قابل ہوتی ہے، پھر مہندی کا رنگ پیدا ہوتا ہے، بغیر اس کو کچلے، بغیر اس کو کوچے مہندی میں رنگ پیدا نہیں ہوتا۔ تو ارے ایک پتے میں بغیر کچلے رنگ نہیں پیدا ہوتا، تو اے مسلمانوں بغیر امتحان کے تم چاہتے ہو کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں؟ بغیر امتحان کے چاہتے ہو کہ دنیا ہمیں سب کچھ مل جائے، دونوں جہان کے ہم بادشاہ بن جائیں؟ سنو بڑی اچھی اور بڑی عمدہ بات کہی ہے کسی شاعر نے، کہتا کہ مہندی کے پتے کو درخت سے کاٹا گیا، کٹی کچلی گئی، کٹی کچلی گئی، کٹی کچلی گئی، پس کر چھنی، کاٹا گیا، کچلا گیا، پیسا گیا، چھانا گیا۔ سبحان اللہ، شاعر نے بڑا کمال کیا ہے، مہندی کی بات کیا کہی ہے، کٹی کچلی گئی، پس کر چھنی، بھیگی گنجی مہندی،
نہیں ڈالا گیا. کثیر کچھ لی گئی اس پر چھنی بھی تمہیں مہندی. اور پھر کیا ہوا؟ شاعر کہتا ہے کہ جب اتنے دکھ سہے، جب اتنے دکھ سہے، نہیں پر اتنی مصیبت پڑی، جب اتنے دکھ سہے پھر جا کے قدموں سے لگی مہندی. جب اتنے دکھ سہے پھر جا کے قدموں سے لگی مہندی. اور اتنے دکھ کے بعد پتے پر جب اتنا دکھ پہنچتا ہے پھر جا کر کے وہ قدموں سے لگتا ہے. تو مسلمانوں تم چاہتے ہو کہ بس مفتی میں ہمیں جنت مل جائے، رن کے دن رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو اتنی آسانی سے میرے دوستوں جنت نہیں ملا کرتی ہے. اس کے لیے تو سر کٹانے کی تمنا ہے تو سر پیدا کرو، سر دینا پڑتا ہے. تو یہ ہے میرے دوستوں فلسفہ شہادت کا، اور یہ ہے محرم الحرام کا تقاضا کہ محرم کے مہینے میں ہمیں قربانی کے لیے تیار ہو کر کے اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور ثابت کر دینا چاہیے کہ مسلمان ہر وقت اور ہر ساتھ میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ جب تک مسلمان کے پاس دین ہے مسلمان ہے، جب دین نہیں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری زندگی کا. یاد رکھو ہماری زندگی دین سے ہماری زندگی ہے، زندگی سے دین نہیں، دین سے زندگی ہے. جب مذہب ہوگا تو زندگی ہوگی، جب مذہب ہی نہیں تو پھر دین کا کیا سوال ہے. تو میرے دوستو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر سب چیز تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن عقیل کے دونوں شہزادے ہیں. اے بیوی اگر جنت لینا چاہتی ہو تو ان شہزادوں کی خدمت کرو. پیاری بیوی حارث خبیث شریر اور شقی کی بیوی عابدہ مومنہ محب اہل بیت، دونوں شہزادوں کو نہلا کر کے دھلا کر کے ان کی زندگی کا یہ آخری دن تھا. زندگی کا آفتاب غروب ہونے والا تھا. خاندان رسول پر ظلم و ستم کی انتہا ہونے والی تھی. آخری خاندان یہ دونوں نازل ہے، ہر اس کی بیوی کے گھر موجود ہے. ان دونوں بیویوں اور اس بیوی پاک بیوی نے ان دونوں بچوں کو نہلا کر کے دھلا کر کے اور نیچے مکان کے نیچے ایک غار، ایک خندق تھا، مکان کے نیچے ایک جگہ تھی، ان دونوں بچوں کو وہاں چھپا کر کے سلا دیا. میرے دوستو بھلا شہیدوں کو کب نیند آیا کرتی ہے؟ ارے جو خدا کے قلبوں کا تماشا دیکھنے والی نگاہیں ہو وہ سوتی نہیں. جو دل یار کی محبت میں مبتلا ہو اور خالی ہو وہ دل سوتا نہیں. دونوں بھائی یتیمی کے صدمے کو سہ چکے تھے. دونوں بھائی ایک دوسرے سے چمٹ کر کے سو گئے. وہ خبیث حارث ابن زیاد جلاد نے اعلان کر دیا کہ ان دونوں بچوں کو جو پکڑ کر لائے گا اس کو انعام کے اندر دے دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا. وہ حارث خبیث جس کے مقدر میں جہنم تھا دن بھر وہ ان دونوں بچوں کو تلاش کرتا رہا. جن دونوں بچوں کو وہ دن بھر تلاش کرتا رہا وہ دونوں بچے اس کے گھر میں ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے سو رہے تھے. رات کے 2 حصے گزر چکے ہیں اور خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. حضور بے چین ہیں، علی بے چین ہیں، عقیل بے چین ہیں، فاطمہ بے چین ہیں. جن مسلم کے بچوں کو کوفے میں سہارا مل سکا، جن مسلم کے بچوں کو کوفے میں کوئی یار مددگار نہ مل سکا، ان کے مددگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے ان کو لینے کے لیے وہ حارث کی بیوی کے گھر حضور تشریف فرما ہوئے. خواب میں مسلم کے بچوں نے دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے اور ان دونوں بچوں نے اپنے والد ماجد حضرت مسلم کو سامنے دیکھا. دونوں بچے بھی کرونے لگے، ابا جان مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گیا.
کوئی غم نہ ہوا. مدینہ چھوٹا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ابا جان آپ ساتھ ہیں. اے ابا آپ نے ہمیں کہاں چھوڑا. وہ دونوں بچے خواب میں کبھی مسلم کا ہاتھ پکڑتے, کبھی اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے. حضور نے فرمایا بیٹے غم نہ کرو, اب تم بھی ان قریب میرے پاس آنے والے ہو, ان قریب تم بھی آ جاؤ گے اور میرے دیدار سے تو مسرت ہو گے. بس اتنے میں بڑے بھائی کی چیخ نکل گئی, اور چیخ نکل کر کے چیخ نکلی اور وہ بیدار ہوئے, چھوٹے بھائی کی بھی چیخ نکلی اور دونوں مل کر کے رونے لگے. اللہ اکبر. ہاں انداز تو دیکھو یہ شہیدان وفا کا, انداز تو دیکھو یہ شہیدان وفا کا, انداز تو دیکھو یہ شہیدان وفا کا. ہاں دنیا یہی کہتی ہے وہ پر رک نہیں سکتے. اللہ اکبر. دنیا انہیں روکتی ہے مگر وہ نہیں رکتے. دونوں بھائی مل کر کے رونے لگے, اور دونوں بھائی نے کہا کہ بھائی جان, بڑے بھائی نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے.